بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے ہاتھ میں سپریم کورٹ کا اردو کے حوالے سے نفاذ اردو کے حوالے سے فیصلہ ہے جو 8 ستمبر 2015 کو 3 رکنی بینچ جواد خواجہ محترم کی سربراہی میں قائم ہوا تھا۔ محمد کوکب اقبال بنام حکومت پاکستان بذریعہ سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن اسلام آباد، جواد خواجہ چیف جسٹس اور آئینی درخواست نمبر 56/2003 اور 112/2012۔ اس فیصلے کا متن آپ کو بتائے گا کہ جتنے بھی ہمارے تعلیم کے مسائل ہیں ان کا 90 سے 95% حصہ اس کا حل اس فیصلے کے اندر موجود ہے، آئینی فیصلے کے اندر موجود ہے۔ اس کو میں 4 قسطوں میں پڑھوں گا۔ کل 8 صفحات ہیں اور 2 صفحے کر کے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 184 کے تحت دائر کردہ ان 2 آئینی درخواستوں میں ایک انتہائی اہم مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے جس کا براہ راست تعلق ہر اس عام شخص سے ہے جو پاکستان کا باسی ہے، یعنی آئین پاکستان کے آرٹیکل 251 کا نفاذ، جس کا اولین مقصد اردو زبان کا بطور سرکاری زبان نفاذ اور قومی زبان کے متوازی صوبائی زبانوں کا فروغ ہے۔ زیر نظر درخواستوں کے درخواست گزاران عدالت میں بذات خود پیش ہوئے۔ جناب محمد کوکب اقبال آئینی درخواست نمبر 56/2003 اور جناب سید محمود اختر نقوی آئینی درخواست نمبر 112/2012 میں پیش ہوئے اور آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آرٹیکل 251 کے نفاذ کی استدعا کی۔ مذکورہ آرٹیکل ریاست کو حکم دیتا ہے کہ اردو زبان کو ملک کی سرکاری زبان قرار دیا جائے، نیز صوبائی حکومتوں کو بھی صوبائی زبانوں کے فروغ کے لیے اقدامات کرنے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ دونوں آئینی درخواستوں میں یکساں استدعا تھی، لہذا دونوں کی سماعت یکجا کی گئی۔ نمبر 2، چونکہ معاملہ آئین کے آرٹیکل 251 کے نفاذ سے متعلق ہے، لہذا بغرض آسانی مذکورہ آرٹیکل کا متن درج ذیل دیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، قومی زبان 251 ایک پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور آغاز سے 15 سال کے اندر یہ انتظام کیا جائے گا کہ اس کو سرکاری اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ نمبر 2، ذیلی دفعہ 1 کے اندر رہتے ہوئے انگریزی زبان اس وقت تک سرکاری زبان کے طور پر استعمال کی جا سکے گی جب تک اس کے انتظامات نہیں کیے جاتے کہ اس کی جگہ اردو لے لے۔ اور نمبر 3، قومی زبان کے مرتبہ پر اثر انداز ہوئے بغیر ایک صوبائی اسمبلی بذریعہ قانون ایسے اقدامات کر سکتی ہے جس کے ذریعے صوبائی زبان کے فروغ، تدریس اور قومی زبان کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال کا بھی بندوبست کیا جا سکے۔ یہ آئین کی دفعہ 251 یہاں پہ پہلے لکھی گئی ہے فیصلے سے پہلے۔ اور نمبر 3، درخواست گزار کوکب اقبال نے آئینی درخواست نمبر 56/2003 پر بحث کی اور بیان کیا کہ ریاست جان بوجھ کر آئین کے آرٹیکل 251 کے نفاذ سے گریزاں ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک ایسی معاشرتی اور لسانی تفریق پیدا ہو گئی ہے جو نہ صرف معاشرتی استحکام کے قیام کی راہ میں حائل ہے بلکہ معاشرتی نفاق بھی پیدا کر رہی ہے۔ بحث میں مزید بیان کیا گیا کہ اس آئینی شق کو آئین پاکستان کی منظوری کے 15 برس کے دوران نافذ کیا جانا چاہیے تھا۔
یہ میعاد 1988 میں پوری ہو چکی ہے، لیکن اب 27 برس گزرنے کے باوجود مذکورہ لازمی آئینی شق کا نفاذ ممکن نہیں ہو پایا ہے۔ دوسرے درخواست گزار سید محمود اختر نقوی نے اپنی آئینی درخواست 112/2012 میں بھی بعین ہی یہی استدعا کی۔ نمبر 4، اس مقام پر ہم اس انتہائی اہم معاملے کی آئینی اہمیت اجاگر کرنا چاہتے ہیں جسے مذکورہ درخواستوں میں اٹھایا گیا ہے اور جو مدعا علیہ کی نظر سے اوجھل معلوم ہوتا ہے۔ عدالت حاضہ کے بہت سے فیصلہ جات میں قومی زبان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، تاہم یہاں ایک حالیہ فیصلے بعنوان ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی بنام وفاق پاکستان آئینی درخواست نمبر 12/2010 وغیرہ کا، جس میں 18ویں اور 21ویں ترمیم پر سوال اٹھایا گیا تھا، حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اس فیصلے میں عدالت نے آرٹیکل 251 کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، جس کا بخوبی اندازہ درج ذیل متن سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ آئین کے آرٹیکل 251 میں درج آئینی تقاضا پورا کرنے کی خاطر اردو میں تحریر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم آرٹیکل 251 کے مندرجات کی اہمیت کی طرف توجہ دلا چکے ہیں اور سرکاری امور میں قومی زبان اور صوبائی زبانوں کی ترویج کی اہمیت کو اجاگر کر چکے ہیں۔ مقدمہ بعنوان حامد میر بنام وفاق پاکستان SCMR 1880/2013 میں بھی بیان کر سکے ہیں کہ عدالتی کارروائی کی سماعت میں اکثر یہ احساس شدت سے ہوتا ہے کہ کئی دہائیوں کی محنت شاقہ اور کئی بے نوا نسلوں کی کاوشوں کے باوجود آج بھی انگریزی ہمارے ہاں بہت ہی کم لوگوں کی زبان ہے، اور اکثر فاضل وکلاء اور جج صاحبان بھی اس میں اتنی مہارت نہیں رکھتے جتنی کہ درکار ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کے نسبتاً سادہ نکتے بھی انتہائی پیچیدہ اور ناقابل فہم ہوتے ہیں۔ یہ فنی پیچیدگی تو اپنی جگہ، مگر آرٹیکل 251 کے عدم نفاذ کا ایک پہلو اس سے بھی کہیں زیادہ تشویشناک ہے۔ ہمارا آئین پاکستان کے عوام کی اس خواہش کا عکاس ہے کہ وہ خود پر لاگو ہونے والے تمام قانونی ضوابط اور اپنے آئینی حقوق کی بابت صادر کیے گئے فیصلوں کو براہ راست سمجھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکمران جب ان سے مخاطب ہوں تو ایک پرائی زبان میں بلکہ قومی یا صوبائی زبان میں گفتگو کریں۔ یہ نہ صرف عزت نفس کا مطالبہ ہے بلکہ ان کے بنیادی حقوق میں شامل ہے اور دستور کا بھی تقاضا ہے۔ ایک غیر ملکی زبان میں لوگوں پر حکم صادر کرنا محض اتفاق نہیں، یہ سامراجیت کا ایک پرانا اور آزمودہ نسخہ ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یورپ میں ایک عرصے تک کلیسائی عدالتوں کا راج رہا، جہاں شرع و قانون کا بیان صرف لاطینی زبان میں ہوتا تھا، جو راہبوں اور شہزادوں کے سوا کسی کی زبان نہیں تھی۔ یہاں برصغیر پاک و ہند میں آریائی عہد میں حکمران طبقے نے قانون کو سنسکرت کے حصار میں محدود کر دیا تاکہ برہمنوں، شاستروں اور پنڈتوں کے سوا کسی کے پلے کچھ نہ پڑے۔ بعد میں درباری اور عدالتی زبان ایک عرصہ تک فارسی رہی، جو بادشاہوں، قاضیوں اور رئیسوں کی تو زبان تھی لیکن عوام کی زبان نہ تھی۔ انگریزوں کے غلبے کے بعد لارڈ مکالے کی تہذیب دشمن سوچ کے زیر سایہ ہماری مقامی اور قومی زبانوں کی تحقیر کا ایک نیا باب شروع ہوا، جو بدقسمتی سے آج تک جاری ہے اور جس کے نتیجے میں ایک طبقاتی تفریق نے جنم لیا ہے اور جس نے ایک قلیل لیکن قومی اور غالب اقلیت جو انگریزی جانتی ہے اور عنان حکومت سنبھالے ہوئے ہے، اور عوام الناس جو انگریزی نہیں جانتے کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا کر دی ہے جو کسی بھی طور قومی یکجہتی کے لیے سازگار نہیں۔ آئین پاکستان البتہ ہمارے عوام کے سیاسی اور تہذیبی شعور کا منہ بولتا ثبوت ہے، جنہوں نے آرٹیکل 251 اور آرٹیکل 28 میں محکومانہ سوچ کو خیرباد کہہ دیا
اور حکمرانوں کو بھی تحکمانہ رسم و رواج ترک کرنے اور سنت خادمانہ اپنانے کا عندیہ دیا ہے۔ آئین کی تشریح سے متعلق فیصلے اردو میں سنانا یا کم از کم ان کے تراجم اردو میں کرنا اسی سلسلے کی ایک چھوٹی سی کڑی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اس کڑی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک شعبہ تراجم بھی قائم کیا ہے جو عدالتی فیصلوں کو عام فہم زبان میں منتقل کرتا ہے۔ یہاں اس امر کا اعادہ نہایت ضروری ہے کہ یہ ہماری پسند ناپسند کا معاملہ نہیں اور نہ ہماری تن آسانی کا، بلکہ یہ آئینی حکم ہے کہ اردو کو بطور سرکاری زبان اور برائے دیگر امور یقینی بنایا جائے اور صوبائی زبانوں کی ترویج کی جائے۔ اس مختصر تمہید کے بعد زیر نظر مقدمے کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلے حصے کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ باقی 3 حصوں میں کر کے اس کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔